کوئٹہ سبی خزار سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور میں پارہ 6 ڈگری تک گر گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے M2 اسلام آباد سے چکری تک بند کر دی گئی۔ M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ تک ٹریفک کے لیے بند۔ کیا پی ٹی آئی دھڑوں میں بٹ گئی ہے؟ بیرسٹر گوہر کو سپریم کورٹ پر اعتماد، شیر افضل مروت کو عدم اعتماد، مایوسی کا بھی اظہار۔ دونوں کی الگ الگ پریس کانفرنسز۔ پارٹی کا سینئر نائب صدر ہوں، باقی لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ تحریک انصاف نے اپنے ہی کھلاڑی کا بیان مسترد کر دیا۔ انتخابی نشان پار، بیرسٹر گوہر اور لطیف گھوسا کا بھی الگ الگ موقف۔ بلہ واپس دلانے کی استدعا، تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج، فوری سماعت کی استدعا۔ الیکشن کمیشن کی استدعا قابل سماعت ہی نہیں تھی، قانون کی غلط تشریح سے ناانصافی ہوئی۔ پی ٹی آئی کا موقف، بلہ لندن پلان کے ذریعے چھینا گیا، تحریک انصاف کو تنہا کیا جا رہا ہے، عدالت مداخلت کرے گی۔ بیرسٹر گوہر کی اسلام آباد میں گفتگو، شیخ رشید سے بھی ملاقات، انتخابی امور میں مشاورت۔ آئین میں تاحیات نااہلی کا کہیں نہیں لکھا، جھوٹ بولنے والا تاحیات اور بغاوت کرنے والا 5 سال نااہل کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو تاحیات نااہل کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ تاحیات نااہل کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، چیف جسٹس نے کہا انتخابات قریب ہیں، کوئی عدالتی فیصلہ مانے گا، کوئی الیکشن ایکٹ کوشش ہے جلد فیصلہ کر دیں۔ آئین پارلیمنٹیرینز نے بنائی ہے، ڈکٹیٹرز نے باہر پھینک دیا۔ نئی ترمیم گن پوائنٹ پر ہوئی، عامروں نے صادق اور امین والی شرط رکھ دی۔ جہانگیر خان ترین کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی کا غیر رسمی اجلاس، انتخابی حکمت عملی، نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تفصیلی مشاورت، الیکشن مہم کا بھی جائزہ لیا گیا۔ منصیرہ سے نواز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف پٹیشن منظور، سماعت آج ہوگی۔ لیگی کارکن کو نوٹس جاری، اعجاز الحق اور فردوس شمیم نقوی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سبطین خان، اعظم نیازی، راشد حفیظ، ناز طاہر کی اپیلیں بھی منظور۔ بانی پی ٹی آئی، پرویز الہی، مونس الہی، شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانو قریشی کی اپیلوں پر اعتراضات مسترد۔ بدین سے ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا کی اپیلوں پر عروض کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اقتدار میں آ کر عوام کی خدمت کرنے کا عزم کا اعادہ۔ رائیونڈ میں جلسے سے خطاب میں کہا، ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم اپنے منشور سے الیکشن لڑیں گے، تعلیم اور صحت کی سہولت مفت فراہم کریں گے، کسانوں کو بھی ریلیف دیں گے، تنخواہوں میں اضافے کا بھی وعدہ۔ ایم کیو ایم پاکستان کا موجودہ آئین میں ترامیم کی ضرورت پر زور۔ کراچی میں نیوز کانفرنس، پارٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 50 سال میں اس آئین نے عوام کو تحفظ نہیں دیا، ہم عوام کو جمہوریت کے ثمرات ان کی دہلیز تک پہنچانے کا حل لائے ہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے، ہم نے اپنا انتخابی منشور پیش کر دیا، منشور میں مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل ہے۔ سینئر ڈیپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کا ملکی مفاد کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر قرار دے دیا۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، 60 سال میں ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، آئینی ترمیم کے بغیر پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس وقت ملک کی معیشت بہت خراب ہے، ہمارا منشور مایوسی اور محتاجی سے نکالنے کا نسخہ ہے، آئینی اور حکومتی اداروں کے لیے آئینہ دار دستاویز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئندہ عام انتخابات کے لیے اپنا ابتدائی شیڈیول جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں 30 سے زائد جلسے کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری 10 جنوری کو سوابی سے جلسوں کا آغاز کریں گے، ان کا آخری جلسہ 6 فروری کو لاڑکانہ میں ہوگا۔
عام انتخابات سے قبل سیاسی جماعت سے بدلنے کا سلسلہ جاری ہے. مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. پارٹی میں شمولیت کا اعلان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں کیا. پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں میں میاں اسلم اور سردار محمد نواز خان رند، سردار قمر الدین، میاں شہزاد انور اور دیگر شامل ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سرگودھا کے مہر محمد یار خان کی ملاقات. مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان. بلاول بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی پارٹی رہنما سویرا اپرکاش کی بھی ملاقات. بونیر کی سیاسی صورتحال پر گفتگو.